إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الشعراء رکوع نمبر 4 پڑھیں گے۔ انتہائی اہم ترین باتیں ہیں اس میں۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر چھوڑ کر بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ کی کس طرح کی مدد آئی ان پر، اس کا ذکر ہے یہاں پہ۔ اس سے ہمیں بھی ایک سبق، سب سے اہم ترین سبق جو آج کے رکوع کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے، کیسے آتی ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ملے تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اپنے اندر کیا چیز پیدا کرنی چاہیے ہمیں۔ تو پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے وحی کی اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسر بعبادی، کہ تو نکال کر لے جا رات کو، اسراء اصل کہتے ہیں رات کو سفر کرنا، بعبادی میرے بندوں کو، انکم متبعون بے شک تم سب پیچھا کیے جانے والے، کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، لوگ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ فارسل فرعون، تو بھیجا فرعون نے، فی المدائن شہروں میں، حاشرین اکٹھے کرنے والے، ان ہؤلاء اور کہنے لگا بے شک یہ لوگ، لشرذمۃ قلیلون بہت تھوڑی سی جماعت ہے، بہت چند لوگ ہیں، وانہم اور بے شک وہ، لنا ہم کو، لغائظون سب غصہ دلانے والے ہیں، کہ چھوٹے سے ہماری مخالفت کر کے مصر کو چھوڑ کر ہماری غلامی سے نکل کر بھاگ نکلے ہیں بغیر اجازت کے، تو ہمیں غصہ دلاتے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ اور بے شک ہم، لَجَمِيعٌ یقیناً سب، حاضرون سب چوکنے رہنے والے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں، ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ اللہ فرماتے تو اس طرح ہم نے نکالا پھر ان کو، من جنات باغوں سے، وعیون اور چشموں سے، وکنوز اور خزانوں سے، ومقام کریم اور عمدہ جگہوں سے، کذالک وأورثنا اسی طرح ہم نے وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو، ان کی جگہوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ فاتبعوہم تو ان سب نے پیچھا کیا ان کا، مشرقین صبح کرتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ فلما پھر جب، ترا الجمعان ایک دوسرے نے دیکھا، الجمعان جماعتوں کو، قالا تو کہا، اصحاب موسیٰ موسیٰ کے ساتھیوں نے، انا بے شک ہم، لمدرکون یقیناً پکڑے جانے والے ہیں، یقیناً ہم تو پکڑے جائیں گے۔ قالا کہا، کلا ہرگز نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ان معی ربی بلا شبہ میرا رب سیہدین وہ ضرور رہنمائی کرے گا، معی میرا ساتھ، میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین وہ راستہ دے گا، وہ راستہ دکھائے گا۔ اوحینا اللہ فرماتے ہم نے پھر وحی کی، الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان ضرب کہ تو مار، بعصاک اپنی لاٹھی کو، البحر سمندر پر، فانفلق تو پھٹ گیا، فکانا پس ہو گیا، کل فرق ہر ٹکڑا، کالطود بڑے پہاڑ کی طرح، وازلفنا اور ہم نے نزدیک کر دیا، ثم الآخرین وہاں دوسروں کو، وانجینا اور ہم نے نجات دی، موسیٰ علیہ السلام کو، ومن معہ اور ان کو جو اس کے ساتھی تھے، اجمعین سب کے سب، ثم اغرقنا پھر ہم نے غرق کر دیا، الآخرین دوسروں کو، ان فی ذلک لآیہ بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، وما کان اکثرهم مؤمنین اور نہیں تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ یقیناً وہی غالب ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، وہ سارے بلائے گئے، میدان میں جمع تھے اور ساری خلقت کو جمع کیا گیا، عید کا دن تھا ان کا، اس عید کے دن میں مقابلہ ہوا، جادوگروں نے اپنے کرتب دکھائے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر معجزہ جو اللہ کی طرف سے ان کو ملا تھا، لاٹھی ڈالی، سانپ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان کے سارے جادو کے جو کرتب تھے سب کو اس نے ختم کر دیا، اور ایک ہی دم، ایک ہی آن میں سب کو نگل لیا اس سانپ نے۔ جادوگر پہچان گئے، ایمان لائے اور وہ سجدے میں گر گئے، اور ایمان آئے اتنی بڑی طاقت کہ اب ان کو جان کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ تو پھر اس کے بعد
کچھ عرصے تک وہاں رہے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگ. اس نے پھر فرعون نے مارا نہیں تھا ان کو. کچھ عرصہ وہاں رہے اور پھر اس کے بعد کئی اور بھی ان پر، جب یہ ساری نشانیوں کے باوجود ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، حق کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، تو ان پر طرح طرح کے عذاب بھی آئے، جن عذابوں کا ذکر پیچھے سورۃ الاعراف میں پڑھ آئے ہیں. قملا والضفادع والدم، آیات مفصلات، خون آیا ان پر، مینڈک کا عذاب آیا، اور پھر جو ہے جوئیں آئیں، خون آیا، اور طرح طرح کے عذاب ان پہ آئے. اور جب بھی کوئی بھی نشانی آتی، عذاب آتا، تو کہتے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سے دعا کرو کہ یہ عذاب ٹل جائے تو ہم مان لیں گے. لیکن جب عذاب ختم ہو جاتا، آزمائش چلی جاتی، تو پھر ویسے کے ویسے رہتے، نہ مانتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے پھر وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسر بعباد، کہ رات کو لے کر نا میرے بندوں کو، بنی اسرائیل کو لے کر تم چلو، مصر چھوڑ دو. اب موسیٰ علیہ السلام نے سب کو بتایا کہ رات کو نکلنا ہے، اور رات جب ہوئی تو نکل کھڑے ہوئے. ان اسر بعبادی انکم، تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا. جب یہ نکلے اور جا رہے تھے، پیچھے فرعون کو پتہ چلا، فارسل فرعون نے پیچھے جو ہے اپنی فوجیں اور لشکر اور سب کو جو ہے نا بھیج دیا، اور کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگ یہ ہمیں غصہ دلانا چاہتے ہیں اور ہم جو ہے ان کو پکڑ لیں گے. اب یہاں پر ایک، جب موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کے جا رہے تھے نا، اس وقت ایک واقعہ بھی آتا ہے حدیث میں، مستدرک الحاکم میں، تفسیر ابن کثیر میں اور دیگر کتابوں میں بھی ہے. بنی اسرائیل کا مصر سے خروج، مصر سے نکلنا، کافی عرصہ تک وہاں پر رہے بنی اسرائیل مصر میں، اور فرعونیوں نے، ان کے سرداروں نے سارے دلائل اور براہین دیکھ لیے، لیکن انہوں نے دشمنی، عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مانا. ٹھیک ہے نا. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کی جو ہے نا وہ خدمت کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی میرے پاس آنا. تو وہ جب آپ، ایک دیہاتی پھر عربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے خدمت کی، آپ نے فرمایا کہ تو میرے پاس آنا. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ما حاجتوں کا، تیری کیا حاجت ہے، تجھے کیا چاہیے، تو کوئی کیا مانگنا چاہتا ہے. تو اس دیہاتی نے نا ایک اونٹنی کا سوال کیا، کہا اللہ کے پیغمبر مجھے کہ اونٹنی دے دیں، دودھ والی اونٹنی ہو، بکریاں دے دیں. دودھ والی اونٹنیاں، بکریاں، اس نے اپنے ذہن کے مطابق تو بہت کچھ مانگ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اعجزت ان تکون مثل عجوز بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی گیا گزرا نکلا ہے. تو اتنا بھی مانگ لیتا جتنا بنی اسرائیل کی اس بڑھیا نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا. تو اس سے بھی کہ تو اونٹ نہیں مانگ رہا ہے، تو دودھ کی بکریاں مانگ رہا ہے. بنی اسرائیل جیسی عورت کے جیسا بھی تو نے سوال نہیں کیا. وہ کتنی سیانی تھی، کتنی جو ہے نا وہ چالاک تھی، کتنی سمجھدار تھی، اور تو نے دنیا کا مطالبہ کر دیا. جب یہ بات سنی نا صحابہ کرام نے، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پیغمبر بنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا معاملہ ہے، ہمیں بتائیں کیا بات ہے ان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت واقعہ بتایا، فرمایا ان موسیٰ لما اراد ان يسير ببني اسرائیل اضل الطریق فقال لبني اسرائیل ما هذا فقال له علماء. موسیٰ علیہ السلام جب نکلنے لگے نا، ابھی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ نکلیں، رات کو نکلنے کا ارادہ اسرائیل جو ہے نا مصر کو چھوڑنا ہے اور باہر جانا ہے، نکلنا ہے. تو اضل الطریق، راستہ بھول گئے. مصر سے اب نکلنا کیسے ہے، جس طرف بھی جائے راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، رات کا ٹائم ہے، رات کو جا رہے تھے نا، راستہ بھول گئے. اب بنی اسرائیل کے اندر جو علماء بھی تھے، ان علماء سے پوچھا بتاؤ وجہ کیا ہے، کیوں راستہ ہم بھول رہے ہیں، ہمیں راستہ مل ہی نہیں رہا، باوجود کوشش کے، کاوش کے، کوشش کرنے کے، ہمیں راستہ نہیں مل رہا، اور نہیں مل رہا تھا راستہ، تو کیا کریں ہم. تو بنی اسرائیل کے علماء نے، اس وقت کے جو بھی علماء تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمیں ایک بات یاد آتی ہے کہ ہمیں نا یوسف علیہ السلام جو یہاں تھے، یعقوب علیہ السلام بھی یہاں تھے، فلسطین میں، مصر میں، پہلے ایک ہی علاقہ تھا نا،
मूसा यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र आए थे ना, मिस्र की बादशाही अल्लाह ताला ने उनको दी थी, तो वहां थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमारी के अय्याम में फौत होने से पहले ये कहा था कि जब तुम मिस्र को छोड़ने लगना तो मेरी जो है लाश को भी यहाँ से लेके चले जाना, मेरी लाश को ले जाना यहाँ से, क्योंकि ये लोग मुशरिक हैं, बुत परस्त हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़हन में ये होगा कि ये मेरी कब्र को जो है वो सजदा का न बना लें, तुमने मेरी जिस्म को यहाँ से निकाल के ले जाना है। तो उन उलमा ने बताया, बनी इसराइल के उलमा ने, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये बात हमें याद आती है और हमें यही लगता है कि इसी वजह से हम भूल रहे हैं कोई चीज़, हम कोई चीज़ पहले उन्होंने कहा कोई चीज़ भूल रहे हैं हम, जिस वजह से हमें रास्ता मालूम नहीं हो रहा, फिर पता चला कि ये चीज़ भूल रहे हैं। ठीक है, अब पता चल गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके जाना था, इसीलिए हमें जो है वो रास्ता भूल रहा था। अब भूली हुई चीज याद आ गई है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जसद खाकी को लेके चलें, तब ताकि हमें रास्ता मालूम हो जाए। अब आगे मामला ये बना कि अब उनकी कब्र का नहीं पता था किसी को। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कहाँ है कब्र, ढूंढो उनकी कब्र, ताकि वहां से निकालें उनको और उनका जसद खाकी लेकर चलें हम, ताकि रास्ता हमें मालूम हो। अब जो है मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फ़अय्युकुम यदरी अयन क़ब्र यूसुफ, तुम में से कौन बंदा है यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को जो जानता हो। क़ालू, उन्होंने कहा मा युअल्लिमुहु इल्ला अजूज़, हम में से कोई भी उसकी कब्र का नहीं जानता। हाँ, एक बुढ़िया है हमारे अंदर एक बुढ़िया रहती है, और वो कहा करती थी कि मुझे पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है, लेकिन वो बताती नहीं है किसी को, वो किसी को बताती नहीं, कहते ऐसे मैं नहीं बताऊंगी। फिर उसके पास भेजा लोगों को, उलमा गए, उन्होंने कहा ऐसे नहीं बताना, मूसा अलैहिस्सलाम खुद आए, मैं उनको बताऊंगी, पर एक शर्त पे बताऊंगी। मूसा अलैहिस्सलाम गए, उस बुढ़िया के पास गए और उसको कहा कि बता दो। उसने कहा मेरी एक शर्त है, एक शर्त पे मैं बताऊंगी, और मेरी वो शर्त अगर आप पूरी करते हैं, मेरा जो मुतालबा है वो आप पूरा करते हैं, तो मैं आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र बता देती हूँ। उसने कहा क्या मुतालबा है। वो बुढ़िया थी ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बुढ़िया की दानाई को देखकर उस एक देहाती से कहा था तूने उस बुढ़िया जितना भी नहीं मांगा जितना उस बुढ़िया ने मांगा था। कितनी सियानी थी वो। जब मूसा अलैहिस्सलाम गए बुढ़िया के पास, कहा कि हाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र बता दो। उसने कहा ऐसा नहीं बताना, पहले मेरी एक शर्त है, मेरा एक मुतालबा है, वो पूरा करते हो तो मैं बता देती हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या मुतालबा है। उसने कहा अना अकूना माअका फिल जन्नह, मुझे जन्नत चाहिए और जन्नत में आपका साथ चाहिए। अल्लाह मुझे जन्नत दें, आप अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे जन्नत दें, और जन्नत भी ऐसी हो जहां मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस देहाती से क्या कहा कि तू उस बुढ़िया जितना भी नहीं बना। कितना अच्छा मुतालबा किया उसने, जन्नत मांगी है और जन्नत में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ मांगा है। तूने तो ऊँटनी मांग ली, बकरियां मांग ली, और हम देखें आज हमारी तरजीहात क्या होती हैं। कोई बड़ा बंदा, कोई पैसे वाला रुतबे वाला बड़ा हमें कहे कि मांगो, क्या मांगते हो, तो हम क्या मांगेंगे। हमारी तरजीहात तो दुनिया है ना, दुनिया के पैसे, दुनिया के फायदे। तो वो बुढ़िया, उसका मुतालबा क्या था, दुनिया नहीं, पैसा नहीं, मालो दौलत नहीं, कहा कि मैं जन्नत चाहती हूँ, जन्नत पैसे जिसमें आपका साथ हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो बहुत बहुत भारी मुतालबा है। चलो, उन्होंने कहा कि फीहा, तो हम कोशिश करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे आपका अल्लाह ताला इस मुतालबे को पूरा करें कि जन्नत में अल्लाह ताला आपको मूसा अलैहिस्सलाम का साथ दें। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी ये बात मानी, तब उसने कहा ठीक है मैं आपको बताती हूँ, चलो मेरे साथ। फिर वो बुढ़िया लेकर गई, एक ऐसी जगह पर लेकर गई जहां पर पानी बह रहा था, पानी का नाला था, और बुढ़िया ने कहा कि इस नाले को, ये पानी आ रहा है ऊपर से, इसको पीछे से जाके रोको, इस पानी को का रास्ता और बना दो, ये पानी किसी और तरफ से जाए। जब पानी का रास्ता रोका गया, पानी और तरफ किया गया, फिर थोड़ा सा आगे आकर जिस जगह से पानी चलता था उस पानी के नीचे कहा यहाँ खोदो, इस जगह को खोदो। उन्होंने वो जगह खोदी, तो नीचे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र थी। कब्र मिल गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको निकालो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अंबिया की के जिस्म को मट्टी नहीं खाती, मट्टी पर अल्लाह ने हराम कर दिया, वैसे का वैसे जो है ना वो जिस्म
رہتا ہے انبیاء کا مٹی کے اندر، تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کی قبر تھی۔ فلما احتملوا، انہوں نے جب اس کو اٹھایا، یوسف علیہ السلام کے جسم کو نکالا، تو ان کے لیے پھر راستہ روشن ہو گیا، اٹھا کر نکلے آگے چل کر۔ پھر قبر، اللہ تعالیٰ نے قبر کی حفاظت کیسے کی، انبیاء کی قبروں کی اللہ نے حفاظت کیسے کی ہے، یہاں سے ایک یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبر کو سجدہ گاہ نہیں بننے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بننے دینا، لوگ آ کر میری قبر پہ سجدے نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کی قبروں کی حفاظت کی ہے کہ وہاں پر کوئی سجدے نہیں کرتے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی قبر کی بھی حفاظت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے کہ کوئی بھی آ کر وہاں پہ سجدہ نہ کرے۔ اللہ نے قبر نیچے، اوپر سے پانی جو ہے گزار دیا ہے، اوپر سے پانی جا رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے۔ پوری بنی اسرائیل میں کسی کو پتہ ہی نہیں یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، ایک بڑھیا کو پتہ ہے، اور وہ بھی اتنی نیک، وہ جنت کے علاوہ کوئی اور چاہتی ہی نہیں، صرف موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، کسی اور کو بتایا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آج بھی اگر جہاں کہیں قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، وہ قبریں ہو سکتا ہے انبیاء کی طرف منسوب ہوں، لیکن حقیقت میں وہ انبیاء کی قبریں نہیں ہیں، اور نہ ہی آج کسی کو معلوم ہے کہ انبیاء کی قبریں کہاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر کون سی ہے، یوسف علیہ السلام کی قبر کون سی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کون سی ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں۔ اللہ نے وہ چیزیں مجہول کر دی ہیں، کسی کے اس وقت بھی یوسف علیہ السلام کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اور اب بھی پتہ نہیں ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، کسی کو نہیں پتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام تو جانتے تھے نا، بنی اسرائیل کو بھی دیکھ چکے تھے اور فرعونیوں کو بھی جانتے تھے کس طرح یہ شرک کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں 8-10 قبریں کھدوائیں، مختلف جگہوں پر، ایک ہی جگہ پر نہیں، مختلف جگہوں پر 8-10 قبریں کھدوائیں، اور پھر رات کو ان 8-10 قبروں میں سے ایک قبر کے اندر یوسف علیہ السلام جب یعنی مصر سے نکل گئے، جب وہاں آگے چل کر جہاں رہنا تھا، وہاں جا کر جو ہے 8-10 قبریں کھدوا کر رات کے اندھیرے میں مختلف جگہوں پر، ان میں سے ایک قبر میں یوسف علیہ السلام کا جسد خاکی، ان کی لاش کو وہاں دفن کر دیا، اور ساری قبریں پھر بند کر دیں، ساری قبریں بند کر دیں۔ اب رات کا اندھیرا تھا، کسی کو نہیں پتا ان 8-10 قبروں میں سے اصل قبر یوسف علیہ السلام کی کون سی ہے۔ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کام؟ اللہ تعالیٰ نے کروایا نا۔ موسیٰ علیہ السلام انبیاء ایسے تو نہیں کرتے نا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحی کے تابع ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ کام کروایا تاکہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ انبیاء کی اصل میں یوسف علیہ السلام کی قبر کون سی ہے، اور پھر وہ اس کی جو ہے وہ عبادت نہ کر سکیں، قبروں پہ جا کے سجدے نہ کر سکیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سارے انتظامات اس لیے کیے ہیں کہ شرک کے دروازے بھی بند ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر ایک یہ واقعہ ملتا ہے اس موسیٰ علیہ السلام کے مصر کو چھوڑنے پر، تو اس لیے میں نے کہا یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں تاکہ ہمیں فائدہ، اس میں بھی بڑا فائدہ ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے دروازے بند کر دیے۔ تو پیچھے فرعون جو ہے وہ اپنے لشکر لے کر، فوجیں لے کر بھاگا، پیچھے آیا، اور فی المدائن، شہروں میں اس نے اکٹھے کرنے والے بھیج دیے، اور کہا کہ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ تو تھوڑی سی جماعت ہے، چند لوگ ہیں، حالانکہ ہزاروں میں تھے۔ وانہم لنا لغائظون، ہمیں یہ غصہ دلاتے ہیں۔ وانا لجمیع حاضرون، ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، پکڑ لیں گے ان کو اور قید خانوں میں ڈال دیں گے۔ فاخرجناہم، پھر پیچھے سارے سردار اور فرعون اور سب جو ہے فوجیں اکٹھی ہو کر ان کو ڈھونڈنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے نکلے۔ پکڑنے کے لیے جب نکلے تو پیچھے ان کے اللہ فرماتے فاخرجناہم، ہم نے پھر ان کو نکالا باغوں سے، چشموں سے اور محلوں سے، وکنوز، خزانوں سے، ومقام کریم، عمدہ جگہوں سے، بڑے بڑے کوٹھیاں اور محل اور بنگلے بنا رکھے تھے انہوں نے، ان سب سے یہ نکلے اپنے غلاموں کو ڈھونڈنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہم نے نکالا ان کو، نکلو ذرا یہاں، ان گھروں سے نکلو، اور آ چکا ہے اب تمہاری موت کا وقت۔ کذالک اورثنا، اسی طرح اللہ فرماتے ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل، ہم نے ان محلوں کا، ان خزانوں کا، ان عمدہ جگہوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنانا تھا، تو ان کو نکالا۔ فاتبعوہم، ان سب نے پیچھا کیا ان کا، مشرقین، صبح کرتے ہی۔ مشرق یہ
موٹا قاف ہے، مشرق، اس کا مطلب ہے صبح صبح، صبح کا وقت، اشراق جسے کہتے ہیں، اشراق، صبح صبح کا وقت۔ اگر کاف باریک ہو، ہم پہ باریک کاف، جس طرح یہ کاف ہے، یہ والا مشرق، اس کا مطلب ہے شرک کرنے والا۔ کتنا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، تو کتنا اہم اور ضروری ہے کہ درست تلفظ کے ساتھ ہم جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم الحمدللہ آن لائن قرآن پاک پڑھاتے ہیں، بلکہ ایک لیکچر اس موضوع پر بھی ہے تجوید کے لیکچرز میں سے، کہ جس میں الفاظ تبدیل ہونے سے میننگز چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لحن جلی ہے۔ تو اس پر ایک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ وہ لیکچر، کہ جس میں لحن کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک لحن جلی ہوتا ہے، لحن خفی ہوتا ہے، لحن جلی سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں، اور جس سے گناہ ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہوتا ہے، معنی چینج ہو جاتا ہے قرآن کا، اور لحن خفی وہ ہوتا ہے جس سے معنی چینج نہیں ہوتا۔ تو لحن جلی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کی آگے قسمیں ہیں، لحن جلی کی کیا کیا قسمیں ہیں، ان قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ ورڈ چینج کر دینا۔ سملر لیٹر جو ہیں، جس طرح قاف ہے اور کاف ہے، سملر لیٹر ہیں، ساؤنڈ ایک جیسی ہے، اور ان کا مخرج بھی ایک ہے، ٹھیک ہے، مخرج بھی ایک ہے، لیکن اس قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ اگر موٹے قاف کو باریک پڑھ دیا تو ورڈ تو چینج ہو گیا نا، یہ والا قاف نہیں پڑھا ہم نے، یہ پڑھ دیا، جب ورڈ چینج ہوگا میننگ چینج ہو جائیں گے۔ مشرق کا معنی شرک کرنے والا، اور مشرق، مشرق صبح کا وقت، مشرقین صبح صبح وہ نکلے، صبح صبح، صبح کرتے ہی وہ پیچھے، انہوں نے ان سب نے پیچھا کیا۔ فلما ترا الجمعان، اور جب انہوں نے دیکھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو، آگے موسیٰ علیہ السلام لے کر جا رہے تھے، آگے جو ہے نا سمندر آ گیا۔ قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، پیچھے دیکھا پھر ان کی فوجیں آ گئی ہیں، آگے سمندر ہے، راستہ نہیں ہے، اور کیا کہا انہوں نے، انا لمدرکون، موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، انا لمدرکون، اب سب ہم پکڑے گئے، اور ڈر گئے، نئے نئے تھے نا، نیا ایمان تھا، اور کیا کمزور تھا ایمان، ڈر گئے، کہا کہ اب تو پہلے تو ویسے رہتے تھے نا غلام بن کے، اب تو یہ ہمیں سزائیں دیں گے، اب تو پکڑے جائیں گے تو یہ فرعونی ہمیں قیدوں میں ڈال دیں گے، یا تو ہمیں قتل کر دیں گے، یا مار دیں گے، یا اتنی سزا دیں گے کہ زندگی مرنے سے بھی زیادہ اجیرن بن جائے گی۔ کیا کریں اب، یا موسیٰ، اے موسیٰ اب تو مارے گئے، اب تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیں، اتنا زیادہ ایمان تھا تو تب اللہ کی مدد آئی ہے۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز ایسا نہیں، کیسی باتیں کرتے ہو، کیا کہتے ہو پکڑے گئے، کیا اللہ کی مدد ختم ہو گئی؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین وہ ضرور رہنمائی کرے گا، سیہدینی وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا، وہ راستہ اس نے اپنے کہا تھا نا، فاذهبا اننی معکما اسمع وارا، تم دونوں جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع وارا، سنتا بھی ہوں، دیکھتا ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے رب کی مدد میرے ساتھ ہے، میرے رب کی نصرت میرے ساتھ ہے۔ کیا ہوا کہ راستہ سامنے نظر نہیں آ رہا، وہ رب راستہ دے گا۔ یہ ہے ایمان، اللہ پر توکل، اعتماد، کتنا زیادہ توکل تھا، کتنا بھروسہ تھا۔ آج یہ توکل اور بھروسہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا توکل وسائل پر ہے، اسباب پر ہے۔ یہاں پر اسباب ختم ہو چکے ہیں، سامنے راستہ نہیں ہے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، راستہ کہاں ہے؟ راستہ نہیں ہے، راستہ تو نہیں، راستہ ختم ہو چکا تھا، چاروں طرف سے راستہ بند ہے۔ اسی لیے ان بنی اسرائیلیوں نے یہی کہا تھا، موسیٰ اب تو راستہ نہیں، اب تو پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر توکل، اعتماد، رب پر بھروسہ، اللہ کی جو ہے نصرتوں پر اتنا یقین کہ میرا رب ضرور مدد کرے گا، بظاہر دیکھنے میں راستہ نہیں ہے تب بھی کہتے ہیں کہ میرا رب راستہ دے گا۔ آج ہمارا ایمان بھی اتنا ہونا کہ بظاہر راستہ نظر نہ آ رہا ہو، سارے دنیا کے وسائل ختم ہو چکے ہوں، راستے بند ہو چکے ہوں، تب بھی ہمارا یقین اور ایمان کیا ہو کہ سارے دنیا کے دروازے بند ہو چکے ہیں تو آسمان والا دروازہ کھلا ہے، رب کی مدد کا دروازہ کھلا ہے، وہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اتنا زیادہ جب ایمان ہو تو اللہ رب العالمین پھر خود راستے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا ایمان تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر راستہ بنایا نا، راستہ بنا، ایسا ایمان پیدا کریں۔ اللہ نے اسی سمندر کے اندر سے راستہ بنایا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اسی سمندر پر لاٹھی مارو، فَانْفَلَقَ، وہ سمندر پھٹ گیا،
فکان کل فرقن، سمندر کے ٹکڑے ٹکڑے جو ہے وہ بڑے پہاڑ، برف کے پہاڑ بن گئے اور درمیان سے روڈ بن گیا، درمیان سے راستہ اللہ نے سمندر سے بنا دیا۔ یہ ایمان تھا نا، اگر اللہ پر بھروسہ، اعتماد، توکل اس قدر زیادہ ہو تو اللہ رب العالمین آج بھی قادر ہیں سمندروں کے اندر سے راستہ بنانے پر۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، آگ تو ٹھنڈی بن جا، ایمان تھا نا اللہ پر توکل تھا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا اپنے رب پر، اور اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر رہے تھے، اللہ نے اس چھری کے نیچے سے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں، آگ جلاتی ہے اللہ کے حکم سے، پانی ڈبوتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم نہ ہو تو پانی راستہ دے گا، پھر آگ حفاظت کرے گی اللہ کا اگر اللہ کا حکم ہو۔ چھری کے نیچے سے بھی کسی کو کوئی خراش نہیں آ سکے گی اگر اللہ کا حکم ہو۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے، تو اپنا توکل اور اعتماد اپنے رب پر مضبوط کریں اگر چاہتے ہیں اللہ کی مدد آئے۔ ہمارا اصل مدد اس لیے نہیں ہوتی، ہمارا توکل نہیں ہے، اعتماد نہیں، ہم وسائل کو دیکھتے ہیں۔ ہم دعا بھی مانگ رہے ہو نا، ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ پیسے نہیں ہے نا تو فلاں سے لے لوں گا، وہ بھائی سے مانگ لوں گا، وہ میری مدد کرے گا، فلاں سفارشی ڈھونڈ لوں گا، فلاں بھی میرے ساتھ ہے۔ دعا مانگتے ہوئے بھی دنیا کے وسائل ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، دنیا کے وسائل سارے کٹ جائیں لیکن انسان کا اعتماد، بھروسہ، توکل اللہ کی ذات پر ہو اور کہے کہ میرا رب چاہے تو یہ ضرور کام ہوگا، تو اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط بنائیں اور ہمارے توکل کو مضبوط بنا دیں۔ اگر جب ہمارا توکل اس قدر مضبوط بنے گا کہ جب دنیا کے سارے سہارے کٹ جائیں تب بھی ہمارا یقین اور ایمان کیا ہو کہ راستہ ہے، وہ رب راستہ دے گا۔ اب دیکھیں نا یہاں موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، تم کیسی باتیں کرتے ہو، ہرگز نہیں، تم کہتے ہو راستہ نہیں، تم کہتے ہو پکڑے گے، کیوں کہہ رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو، ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ راستہ دے گا۔ بظاہر راستہ نظر نہیں آ رہا، ہمارا بھی ایمان اور یقین کیا ہو، بظاہر سارے وسائل اور اسباب اور کوششیں کر کے تھک چکے ہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، بند راستے نظر آتے ہیں، پھر بھی ہمارا ایمان اور یقین کیا ہو، رب کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو راستہ ضرور ملے گا، تو اللہ تعالیٰ راستہ بنائیں گے۔ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم وازلفنا، اللہ فرماتے ہم نے پھر نزدیک کر دیا، سنبھلا وہاں دوسروں کو، پیچھے سے آ گئے فرعونی، وانجینا، اللہ فرماتے ہم نے سمندر سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، ومن معہ، اور ان کو ساتھیوں کو بھی، ثم اغرقنا بعد الباقین، پیچھے فرعون آیا، انہوں نے دیکھا راستہ بنا ہوا، وہ بھی آ گئے۔ جب بنی اسرائیل کے سارے لوگوں کو اللہ نے نکال لیا، سمندر سے باہر نکلے، اللہ نے سمندر کو حکم دیا، سمندر پھر چل پڑا، پھر بہہ پڑا، اور سارے کے سارے فرعونی غرق ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، فرعون غرق ہو گیا، فرعون کی فوجیں، فرعون کے سردار سب وہاں پہ غرق ہو گئے، اور فرعون نے اس وقت غرق ہوتے ہوئے کہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، اب میں ایمان لایا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اسے کیا کہا گیا؟ الآن، اب ایمان لاتا ہے، پر اس سے پہلے تو بڑا باغی تھا، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ایمان کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو گیا۔ ان فی ذلک لآیۃ، اللہ فرماتے ہیں اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ان نشانیوں کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، بے شک آپ کا رب وہی غالب ہے، الرحیم، وہی رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں اللہ کسی کو اقتدار دے دیں، قوت دے دیں، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، جس طرح فرعون نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا۔ آج بھی جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں، فرعون بنے ہوئے ہیں، وقت کے فرعون، چھوٹوں پہ ظلم کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے، کمزوروں کو نیچا کرنے والے، ان کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنے والے، غصب کرنے والے، اپنے ملازموں پر ظلم کرنے والے، ان کے لیے بھی نشانی ہے کہ تم کیا ہو، اس سے بڑا بھی، اتنا بڑی طاقت بھی تھی ایک، جو اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہنے لگ گیا تھا، اتنی بڑی طاقت کہ اپنی سرداری کو بچانے کے لیے اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا تھا، اتنا بڑا کہ اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے اس کو کس طرح پانیوں میں غوطے دے دے کر مار دیا، اس کی سرداریاں، اس کی چودراہٹیں سب ختم ہو گیا، اللہ نے وہ محلات ان سب کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ تو یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اگلے رکوع میں، اور اس کے بعد آگے ہر رکوع میں ایک ایک پیغمبر کا
مختصر ذکر ہے، اس میں کئی نصیحتیں ہیں، ان کی قوم نے کس طرح ان کی بات نہ مانی تو کس کس طرح کے ان پر عذاب آئے۔ تو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔